بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 شعبان 1443 ہجری مطابق 28 مارچ 2022 کی اہم خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ 800 ضروری ادویات 1 اپریل سے ہو جائیں گی مہنگی۔ بخار، انفیکشن، امراض قلب و جلد، بلڈ پریشر اور خون کی کمی کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات کی قیمتوں پر پڑے گا اثر۔ تیل کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں اور اس دوران 1 اپریل سے مہنگائی کا ایک اور جھٹکا لگنے والا ہے۔ دراصل 1 اپریل سے کچھ ضروری ادویات کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ نیشنل ڈرگ پرائسنگ اتھارٹی NPPA نے ادویات کی قیمتوں میں 10.7% اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ ڈرگ پرائسنگ اتھارٹی کے اس فیصلے کے بعد 1 اپریل سے ضروری ادویات کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جا سکتا ہے، جس سے عام آدمی کی جیب متاثر ہوگی۔ ایسی دوائیاں جو نیشنل ایسنشیل لسٹ آف میڈیسنز NELM میں شامل ہیں، ان کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا جائے گا۔ ان میں اینٹی بایوٹکس، سوزش کو دور کرنے والی دوائیں، ناک، کان اور گلے کی دوائیں، جراثیم کش ادویات، درد کم کرنے والی ادویات، گیس کی دوائیں اور اینٹی فنگل ادویات شامل ہیں۔ NPPA نے ایک معلوماتی فہرست جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈرگ پرائس کنٹرول آرڈر 2013 کی دفعات کے مطابق مزید کارروائی کے لیے تمام متعلقہ افراد کے نوٹس پر لایا جاتا ہے۔ دواساز صنعت نے حکومت کے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ 10% کا اضافہ کئی سالوں بعد ہو رہا ہے۔ 1 اپریل سے جب ادویات کی نئی قیمتیں جاری ہوں گی تو بخار، انفیکشن، امراض قلب، بلڈ پریشر، جلد کے امراض اور خون کی کمی کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات کی قیمتیں بڑھیں گی، جس کی وجہ سے علاج کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے۔ پیراسیٹامول، ایزیتھرومائسن، سپرفلوکسین، ہائیڈروکلورائڈ جیسی ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ دیکھا جائے گا۔ دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ایک طرف ہوگا تو دوسری طرف 1 اپریل سے اسمارٹ فونز کی قیمتوں میں کمی دیکھی جا سکتی ہے، کیونکہ حکومت نے بجٹ میں کسٹم ڈیوٹی میں 5 سے 125% تک کی رعایت دی ہے۔ مریضوں کے تئیں اچھوت کی ذہنیت کو ختم کرنے کی ضرورت۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے اتوار کے روز کہا ہے کہ جذام کے مریضوں کے تئیں اچھوت کی ذہنیت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ صدر جمہوریہ کووند نے آج ہریدوار میں دیویا پریم سیوا مشن سنستھان کا دورہ کیا اور اس دورے کی گولڈن جوبلی تقریبات کے اختتامی پروگرام میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ان مریضوں کی خدمت کے لیے دیویا پریم سیوا مشن کی طرف سے کیے جا رہے کام کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیویا پریم سیوا مشن جذام کے مریضوں کے علاج کے ساتھ ساتھ ان کے بچوں کی تعلیم اور ہنرمندی کے لیے 25 سالوں سے قابل ستائش کام کر رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بھی طویل عرصے سے تنظیم سے وابستہ ہیں۔ زمانے قدیم سے ہی بعض لوگوں کو ایک لعنت کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ بدقسمتی سے آج کے لوگوں کی ذہنیت نہیں بدلی، لیکن جذام کے خلاف آئین میں دفعات رکھی گئی ہیں۔ مسٹر کووند نے کہا کہ سماج کو کچھ مریضوں کے تئیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا۔ جس طرح ایک عام مریض مرض سے صحت یاب ہو کر نارمل زندگی گزارتا ہے، اسی طرح سے جذام کے مرض میں مبتلا شخص کو بھی جذام سے ٹھیک ہونے کے بعد عام نظروں سے دیکھا جانا چاہیے۔ صدر رام ناتھ کووند نے کہا کہ ہندوستانی پارلیمنٹ نے ایکٹ 1916 کے تحت معذور افراد کے ساتھ ساتھ جذام کے مریضوں کے ساتھ امتیازی سلوک کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک شق بنایا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گاندھی جی بھی کچھ مریضوں کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ گاندھی جی کے یوم پیدائش کو قومی جذام دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مسٹر کووند نے بتایا کہ گاندھی جی کچھ لوگوں کو بیمار سمجھ کر علاج کرتے تھے اور کچھ مریضوں کی خدمت بھی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بعض مریضوں کے ساتھ امتیازی سلوک کرنے والے لوگ ذہنی مریض ہیں۔ یوگی شیوانند کا ذکر کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ حال ہی میں انہوں نے 125 سالہ یوگی شیوانند کو پدم شری دیا ہے۔ اردو ترقی پسند زبان اور جنگ آزادی میں اردو کا اہم رول۔ اپیندر رائے۔ اردو زبان کو اس کا واجب حق دلانے کے لیے سڑک سے سنسد تک لڑائی لڑی جائے۔ اردو صحافت کے 200 سال کی تکمیل پر پریس کا قلم میں خصوصی تقریبات کا انعقاد۔ سہارنپور سہارا نیوز نیٹ ورک کے CEO اینڈ ایڈیٹر ان چیف اپیندر راؤ نے
تعمیر ہند میں اردو میڈیا کا کردار کے عنوان پر منعقد ایک پروگرام میں کہا کہ اردو ہندوستان کی ترقی پسند زبان ہے، سبھی ہندوستانیوں کی زبان ہے اور اردو زبان نے جنگ آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا ہے، اس کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو زبان میں ہندی، فارسی، عربی، ترکی اور سنسکرت کے الفاظ ہیں۔ اردو کی پیدائش ہندوستان میں ہوئی ہے، مگر تقسیم وطن میں اردو زبان کو نقصان ہوا ہے۔ پریس کلب آف انڈیا کے زیر اہتمام اردو صحافت کے 200 سال کی تکمیل پر منعقد کانفرنس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک اپیندر رائے خطاب کر رہے تھے۔ اپیندر رائے نے اپنی پرمغز گفتگو میں جہاں اردو زبان سے انسیت و لگاؤ کے حوالے سے مختلف خیالات کا اظہار کیا، وہیں اردو زبان کو اس کا بہتر و مناسب درجہ نہ ملنے پر گہرا افسوس جتایا۔ انہوں نے بتایا کہ اردو سے میرا شروع سے ہی لگاؤ تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ زبانیں صرف اسی وقت زندہ رہتی ہیں جب ان میں تجربات کی جگہ ہو، یعنی ان میں مزید ریسرچ ہو اور وقت کی رفتار کے ساتھ انہیں جدیدیت سے جوڑا جائے۔ انہوں نے بتایا کہ 7ویں صدی میں جب دوسرے ممالک سے لوگ تجارت کے لیے ہندوستان آنا شروع ہوئے تو اس دوران ہندوستان میں ایک نئی زبان نے جنم لیا، اس زبان کو اردو کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اردو کی سرزمین ہندوستان ہے جہاں اردو نے جنم لیا اور آج یہ خوب پھل پھول رہی ہے۔ اپیندر رائے نے یہ بھی کہا کہ وطن عزیز کی آزادی کے لیے لڑنے والے تمام مجاہدین نے بھی اردو زبان کا استعمال کیا ہے اور یہ جہاں انقلابی زبان ہے وہیں پیار محبت و عشق کی زبان ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی سے قبل ملک میں کل 415 اخبارات تھے، جن میں سے 70 اخبارات نے پاکستان جانا قبول کیا، باقی یہی رہے۔ انہوں نے کہا کہ آج انگریزی زبان اس لیے مؤثر ہے کہ انگریزی دنیا میں کاروبار و روزگار کی زبان بن گئی ہے، جبکہ اردو زبان پسماندہ ہے، کیونکہ اردو نہ تو کاروبار کی زبان بنی، نہ اس زبان میں کتابیں لکھی گئی، نہ دفاعی جریدے لکھے گئے۔ ہندی کا بھی یہی حال تھا، جبکہ دونوں کا بھائی بہن والا رشتہ ہے۔ اپیندر رائے کا یہ بھی کہنا تھا کہ اردو زبان آج بھی روزمرہ کے استعمال میں بول چال کی زبان ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی چیزیں بنانے کے لیے لمبی چھلانگ لگانی پڑتی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم پیچھے رہ رہے ہیں، ہمیں تاریخ سے سبق سیکھنا ہوگا اور لمبی چھلانگ لگانی ہوگی۔ قبل ازیں معروف شاعر احمد علی برقی اعظمی نے اردو صحافت کے 200 سالہ جشن کے موقع پر نظم پیش کی اور شرکاء نے اردو کے معروف صحافی و شہید مولانا محمد علی باقر کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر سابق MP شاہد صدیقی نے اپنی تقریر میں کہا کہ اردو نے یقینی طور پر ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں بے پناہ اور اہم رول ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کو قوم بنانے میں بھی اردو کا اہم کردار ہے۔ نصابی کتابوں میں ٹیپو سلطان کا باب برقرار۔ کرناٹک سرکار کی طرف سے تشکیل شدہ جائزہ کمیٹی نے اسکول کی نصابی کتابوں میں ٹیپو سلطان کے باب کو برقرار رکھنے کی سفارش کی ہے، لیکن اس حصے کو ہٹا دیا ہے جو 18ویں صدی کے میسور کے حکمراں کی تعریف میں ہے۔ کمیٹی نے میسور واڑیار سورپور خاندان کے وینکٹ پانائک اور ریاست کے دیگر حکمرانوں پر مزید مواد شامل کرنے کی سفارش کی ہے۔ سرکار نے دائیں بازو کی تنظیموں اور اپاچو رنجن سمیت BJP کے کچھ ممبران اسمبلی کے مطالبے پر ٹیپو سلطان کے باب کو ہٹانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی تھی۔ کمیٹی نے 1857 کی بغاوت کو سپاہیوں کی بغاوت قرار دیا، تاہم اس کی نظر میں یہ ہندوستان کی پہلی جدوجہد آزادی ہے۔ بند ہوگی کووڈ رنگ ٹون۔ ملک میں گزشتہ 2 سال سے کورونا کا دور جاری تھا۔ کورونا کے دور میں ملک کے تمام شہریوں کو کورونا انفیکشن اور اس سے بچاؤ کے طریقوں سے آگاہ کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے تمام موبائل فونز پر ایک رنگ ٹون ایکٹیو کی گئی تھی، جو اب بند ہونے جا رہی ہے۔ کافی عرصے سے محکمہ ٹیلی کمیونیکیشن کو اس رنگ ٹون کے حوالے سے شکایات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس کے بعد محکمہ ٹیلی کام نے ان شکایات کے حوالے سے وزارت صحت کو خط لکھا، جس میں صارفین کی پریشانی کا حوالہ دیا گیا۔ خط میں کہا کہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ رنگ ٹون کب بند ہوگی۔ اب وزارت صحت نے رنگ ٹون کو بند کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر حملہ۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی سیکورٹی میں سنگین کوتاہی کا معاملہ آج سامنے آیا۔ بختیار پور میں ایک شخص نے ان پر حملہ کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ CCTV کیمرے میں قید شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ فی الحال پولیس کی حراست میں ہے۔ حملہ کرنے پر پولیس اہلکاروں نے ملزم کو مارنا شروع کر دیا۔ اس پر مسٹر کمار نے انہیں روکتے ہوئے کہا کہ مارو مت، پہلے پوچھو کیا معاملہ ہے۔ ہر شہری ووکل ہو تو لوکل کو گلوبل بننے میں دیر نہیں لگتی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک سے 400 ارب ڈالر یعنی 30 لاکھ کروڑ روپے کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہندوستان کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔
اتوار کو آل انڈیا ریڈیو پر پروگرام من کی بات میں مسٹر مودی نے کہا کہ پہلی بار سننے میں لگتا ہے کہ یہ معیشت سے جڑا معاملہ ہے، لیکن یہ معیشت سے بڑھ کر ہندوستان کی صلاحیت کا معاملہ ہے۔ کبھی ہندوستان سے برآمدات کا حجم 100 ارب، کبھی 150 ارب، کبھی 200 ارب تک ہوتا تھا، اب آج ہندوستان 400 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں بنی مصنوعات کی مانگ پوری دنیا میں بڑھ رہی ہے۔ بورڈ کے امتحان میں نہیں ہوگی حجاب کی اجازت۔ کرناٹک کے پرائمری اور سیکنڈری تعلیم کے وزیر بی سی ناگیش نے کہا ہے کہ ریاستی بورڈ کے 10ویں جماعت کے امتحانات کے دوران حجاب پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ امتحان پیر سے شروع ہو کر 11 اپریل کو ختم ہوگا۔ ریاست میں 3440 سے زیادہ مراکز پر 8,76,000 سے زیادہ طلبہ امتحان دینے جا رہے ہیں۔ ناگیش نے یہاں نامہ نگاروں سے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم کے بعد ہم نے انہیں حجاب پہننے کی اجازت نہیں دی ہے۔ ہم نے واضح کر دیا ہے کہ وہ حجاب پہننے والی لڑکیاں حجاب پہن کر کیمپس میں آ سکتی ہیں، لیکن انہیں کلاس میں حجاب ہٹانا ہوگا۔ یہ صورتحال امتحانات کے دوران برقرار رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ امتحانات نہ دینے والی طالبات کے لیے پھر سے امتحان نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہم واضح کر دیں کہ یہ حجاب کا تنازع کافی دنوں سے چلا آ رہا ہے، جس میں اسکولوں کی طرف سے اور کالجز کی طرف سے نئے نئے قوانین کو نافذ کیا جا رہا ہے جب سے کرناٹک ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری۔ ملک میں تیل کی مارکیٹنگ کمپنیوں نے اتوار کو پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بالترتیب 50 اور 55 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا۔ کمپنیوں نے مسلسل تیسرے دن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ قومی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ہی یہاں پیٹرول 99 روپے 11 پیسے اور ڈیزل 90 روپے 42 پیسے فی لیٹر ہو گیا ہے، جبکہ ہفتے کو پیٹرول کی قیمت 98 روپے 61 پیسے اور ڈیزل کی قیمت 89 روپے 87 پیسے تھی۔ تیل کمپنیوں نے 137 دن کے استحکام کے بعد پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے گزشتہ 6 دنوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 5 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس اضافے کی وجہ سے ممبئی میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بالترتیب 113 روپے 88 پیسے اور 98 روپے 13 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ آ رہا ہے۔ لندن برینٹ کروڈ 120.65 ڈالر فی بیرل اور یو ایس کروڈ 0.23% اضافے کے ساتھ 112.60 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا روزانہ جائزہ لیا جاتا ہے اور اسی کی بنیاد پر نئی قیمتیں روزانہ صبح 6 بجے سے لاگو ہوتی ہیں۔ آج ملک کے 4 بڑے میٹرو میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کچھ یوں رہیں۔ ملک کے ٹاپ 332 اسکولوں میں جھارکھنڈ کے 24 اسکول۔ ایجوکیشنل ورلڈ انڈیا 2021-22 کے سروے میں رانچی کے 6 اسکولوں میں ڈی پی ایس رانچی کا 61واں مقام۔ طالبات کی تعلیم پر خصوصی توجہ کی ضرورت۔ حکومت ہند کی ہندی کے استعمال کے لیے پرعزم۔ 1 لاکھ بچوں کی ٹیکہ کاری کا ہدف۔ بچوں کے لیے 28 دن کے وقفے پر دوسرے ڈوز کا نظم۔ زمین تنازع میں آگزنی، 2 افراد زیر حراست۔ ارریہ شہر کے وارڈ نمبر 9 میں واقع گوڑی چوک کے قریب زمینی تنازع کو لے کر آگزنی کے واقعے کو انجام دیا گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ہیڈ کوارٹر ڈی ایس پی سبودھ کمار کی قیادت میں ٹاؤن سمراہا آر ایس او پی مہیلا تھانے کی پولیس موقع پر پہنچی اور تحقیقات میں لگ گئی۔ پولیس کی اطلاع پر فائر فائٹرز نے پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ اس واقعے میں 2 مکانات جل گئے۔ درخت سے لٹکی 45 سالہ شخص کی لاش برآمد۔ سی سی ایل افسر سے 64,25,000 کی سائبر ٹھگی کرنے والا ملزم دہلی سے گرفتار۔ اسٹیڈیم کی تعمیر کا کام وقت پر مکمل کریں، جائزہ میٹنگ میں ڈی ایم کی افسران کو سخت ہدایات۔ گورکھپور سے وارانسی اور کانپور کے لیے ہوائی خدمات کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ یوگی اور مرکزی وزیر برائے شہری ہوابازی سندھیا کی ورچوئلی موجودگی میں ہوا آغاز۔ اسپائس جیٹ کا 70 سیٹر طیارہ روزانہ بھرے گا اڑان۔ حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ڈوب رہے ہیں بینک، کانگریس۔
انتخاب ختم ہوتے ہی چچا بھتیجے کی تلخیاں بڑھی۔ ہند مالدیپ کی شراکت داری بحر ہند کے خطے کے استحکام اور خوشحالی کی طاقت۔ مہنگائی سے عام آدمی کی مشکلات اور بڑھ جائیں گی۔ پیٹرولیم کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ پر تیجسوی کی مرکزی حکومت پر تنقید۔ بی جے پی کی اقتدار میں واپسی کے لیے مسلم سماج ذمہ دار، مایاوتی۔ عفت و عصمت عالمی مذاہب کا مشترکہ اثاثہ۔ اسلامک فقہ اکیڈمی میں سیمینار بعنوان عالمی مذاہب اور نظام و عفت و عصمت کا انعقاد۔ $60 لاکھ کی لاگت سے ہونے والے ترقیاتی کام کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ مدرسہ زینت القرآن میں سالانہ امتحان اختتام پذیر۔ نفرت سے نہیں محبت سے چلتا ہے ملک۔ شاہین باغ جامعہ نگر اوکھلا میں کل ہند مشاعرے میں طارق انور اور دیگر مہمانان کرام کا اظہار خیال۔ ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے آپسی اتحاد ضروری، عبد الماجد نظامی۔ آل انڈیا علماء بورڈ کی جانب سے منعقد پروگرام میں اہم شخصیات ایوارڈ سے سرفراز۔ سی ایم کی حلف برداری تقریب سے واپسی پر بس و کار حادثے کا شکار، 4 سالہ بچی و 2 پولیس اہلکار سمیت 30 افراد زخمی، 18 کی حالت تشویشناک۔ گیہوں خرید کے سلسلے میں 1 روزہ ورکشاپ، 1 اپریل سے شروع ہوگی گیہوں کی خرید، بنائے گئے 90 خرید مراکز۔ آئیے چلتے ہیں کھیل کی طرف۔ 2022 آئی پی ایل دہلی نے ممبئی سے چھینی جیت، اکشر اور للت کی شاندار بلے بازی، 4 وکٹ سے دی شکست۔ ایشان کی دھماکے نصف سینچری سے ممبئی کا اسکور مضبوط۔ عالمی کپ ویمنز کرکٹ، ہندوستانی خاتون ٹیم جنوبی افریقہ سے ہار کر سیمی فائنل سے ہوئی باہر۔ انگلینڈ نے دی بنگلہ دیش کو آخری لیگ میچ میں 100 رن سے شکست، جیت کے ساتھ ہی انگلینڈ نے بنا لی ویمن ورلڈ کپ کے فائنل میں جگہ۔ اور ایک سنسنی خیز مقابلے میں آئی پی ایل کے پنجاب نے بنگلورو کو ہرا کر فاتحانہ آغاز کیا۔ بنگلورو کے 205 رنوں کا ہدف پنجاب نے 6 گیند شیش رہتے ہوئے حاصل کر لیا۔ 2 نئی ٹیموں کے درمیان دھماکہ خیز مقابلہ آج۔ آئی پی ایل کی 2 نئی ٹیمیں لکھنؤ سپر جائنٹس اور گجرات ٹائٹنز کے درمیان پیر کو آئی پی ایل میچ میں زبردست مقابلہ ہونے کی امید ہے۔ دونوں ٹیمیں فاتحانہ آغاز میں مہم کا آغاز کریں گی۔ لکھنؤ کے کپتان روکیش راہل اور گجرات کے کپتان ہاردک پانڈیا ہیں اور دونوں کپتانوں کا مقصد جیت کا آغاز کرنا ہوگا۔ نیلامی میں 7.5 کروڑ روپے میں ٹیم سے وابستہ ہوئے انگلینڈ کے فاسٹ بالر مارک وڈ کوہنی کی چوٹ کے باعث پورے مقابلے سے باہر ہو گئے ہیں۔ مارک اسٹونس، جیسن ہولڈر اور کائل میئرز بھی آئی پی ایل کے پہلے ہفتے کے بعد ہی ٹیم میں شامل ہو سکیں گے۔ یہ تمام کھلاڑی اپنی اپنی قومی ٹیم کی جانب سے بین الاقوامی کرکٹ میں مصروف ہیں۔ کوئنٹن ڈیکاک اور پلے میں جارحانہ ہو سکتے ہیں اور لمبی اننگ بھی کھیل سکتے ہیں، لیکن یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کپتان لوکیش راہل کس طرح کھیلیں گے۔ پاک آسٹریلیا سیریز بڑے تنازع سے بچ گئی۔ آئیے عالمی خبروں کی طرف۔ حکومت اور جان جاتی ہے جائے، کبھی چوروں کو معاف نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا امر بالمعروف جلسے سے خطاب۔
چین حادثے کا شکار طیارے کا دوسرا بلیک باکس بھی برآمد۔ چین کا شکار ہونے والے مقامی ایئر لائنز کے طیارے کا دوسرا بلیک باکس بھی مل گیا۔ طیارے کا پہلا بلیک باکس 4 روز قبل ملا تھا، تاہم طیارہ گرنے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے۔ چین کی شہری ہوابازی انتظامیہ نے گزشتہ شام طیارے میں سوار تمام افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ انتظامیہ کے مطابق طیارے میں سوار تمام 123 مسافر اور عملے کے 9 ارکان چینی شہری تھے۔ امریکی صدر نے روس کے صدر کو قصائی قرار دے دیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو قصائی قرار دے دیا۔ پولینڈ میں یوکرین کے پناہ گزینوں سے ملاقات کے بعد جب امریکی صدر سے پوچھا گیا کہ ان کا صدر پوتن کے بارے میں کیا خیال ہے تو بائیڈن نے کہا وہ قصائی ہے۔ خیال رہے کہ اس کے علاوہ امریکی صدر جو بائیڈن نے پولینڈ میں یوکرین کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے دوران امریکی صدر نے یوکرین کے حکام کو مزید تعاون کی یقین دہانی کرائی تھی۔ روس جوہری ہتھیاروں کے استعمال سے باز رہے، جاپانی وزیر اعظم کا انتباہ۔ روس مختلف مواقع پر اندیا دے چکا ہے کہ اگر یوکرین کے معاملے پر اسے بیرونی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا تو وہ ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال سے گریز نہیں کرے گا۔ افغانستان میں خواتین صرف 3 دن کے لیے پارک جا سکیں گی۔ طالبان کی قیادت والی افغانستان کی حکومت نے خواتین کے پارکوں میں ہفتے میں 3 دن سے زیادہ داخلے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو افغانستان میں اب خواتین کو ہفتے میں صرف 3 دن پارک میں سیر کے لیے جانے کی اجازت ہے، جبکہ مردوں کو 4 دن پارک میں جانے کی اجازت ہے۔ طالبان حکومت نے اتوار کو ٹائم ٹیبل کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو ہفتے میں صرف 3 دن پارک جانے کی اجازت دی گئی، جبکہ مردوں کو 4 دن کی اجازت دی گئی ہے۔ طالبان کی طرف سے مقرر کردہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر وزارت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ تمام پارک مالکان اور اہلکاروں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ اتوار، پیر، منگل خواتین اور مردوں کے پارکوں کے لیے بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتے کو مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ حکومت نے خواتین کو پارک میں جاتے وقت حجاب پہننے کی بھی ہدایت دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ خواتین کو حجاب پہننا چاہیے۔ خامہ پولیس نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ وزارت نے اپنے مجاہدین طالبان کے اتحادیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ مردوں کے لیے مختص دنوں میں ہتھیاروں اور فوجی وردیوں کے ساتھ پارکوں میں داخل نہ ہو، بصورت دیگر ان کا احتساب کیا جائے گا۔ ہماری مدد نہ کی گئی تو روس کا اگلا ہدف ناٹو ممالک ہوں گے، یوکرینی صدر۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے روس سے جنگ لڑنے کے لیے ایک مرتبہ پھر پولینڈ سے ٹینک اور لڑاکا طیارے فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے پولینڈ کے صدر آنجے ڈوڈا کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران ایک بار پھر جنگی طیاروں اور ٹینکوں کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ روس سے جنگ کے لیے ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی نے خبردار کیا کہ اگر یوکرین کی اسلحہ اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ مدد نہ کی گئی تو روسی فوج کا اگلا ہدف بعد نیٹو ممالک ہوں گے، جن میں سب سے زیادہ خطرات پولینڈ، سلوواکیہ، ہنگری، رومانیہ اور بالٹک کو ہیں۔ اس موقع پر پولینڈ کے صدر نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے یوکرینی عوام کی عزم و ہمت کی تعریف بھی کی اور روسی صدر سے فوجیوں کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا۔ خیال رہے کہ پولینڈ نے یوکرین کو جرمنی میں موجود امریکی فوجی اڈے کے ذریعے جنگی طیارے فراہم کرنے کی تجویز دی تھی، تاہم امریکہ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ اسرائیل اور امریکہ ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکیں گے۔ صومالیہ میں الشباب کے 12 دہشت گرد ہلاک۔ آج کی خبروں میں اتنا ہی، فقط والسلام۔